بسم اللہ الرحمن الرحیم طاسین تلك آیات القرآن وکتاب مبین هدى وبشرى للمؤمنین الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ طاسین، یہ آیتیں ہیں قرآن کی اور ایک واضح کتاب کی، رہنمائی اور خوشخبری ایمان والوں کے لیے جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے کاموں کو ہم نے ان کے لیے خوشنما بنا دیا ہے، پس وہ بھٹک رہے ہیں۔ یہ لوگ ہیں جن کے لیے بری سزا ہے اور وہ آخرت میں سخت خسارے میں ہوں گے۔ اور بے شک قرآن تم کو ایک حکیم اور علیم کی طرف سے دیا جا رہا ہے۔ تشریح: جب آدمی کے سامنے حق آئے اور وہ کسی تحفظ کے بغیر اس کا اعتراف کر لے تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ فوراً صحیح رخ پر چل پڑتا ہے۔ اس کی زندگی ہر اعتبار سے درست ہوتی چلی جاتی ہے۔ اس کے برعکس جو شخص اپنے آپ کو حق کے مطابق ڈھالنے کے لیے تیار نہ ہو وہ مجبور ہوتا ہے کہ خود حق کو اپنے مطابق ڈھالے۔ اسی نفسیات کا دوسرا نام تزیین اعمال ہے۔ ایسا آدمی اپنی روش کو جائز ثابت کرنے کے لیے خود ساختہ دلیلیں تلاش کرتا ہے۔ یہ دلیلیں دھیرے دھیرے اس کے ذہن پر اس طرح چھا جاتی ہیں کہ وہ اس کو عین درست معلوم ہوتی ہیں۔ اپنا غلط عمل اس کو اپنی جھوٹی توجیحات کی روشنی میں صحیح نظر آنے لگتا ہے۔ جو لوگ دعوت حق کے بارے میں سنجیدہ نہ ہوں وہ ہمیشہ تزیین اعمال کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگ عین اپنی نفسیات کے نتیجے میں اپنی اصلاح کی طرف سے بالکل غافل ہو جاتے ہیں۔ اپنے غلط کو صحیح سمجھنے کی انہیں یہ بھاری قیمت دینی پڑتی ہے کہ وہ ایسے راستے پر چلتے رہیں جس کی آخری منزل جہنم کے سوا اور کچھ نہیں۔ اذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين۔ جب موسیٰ نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ میں نے ایک آگ دیکھی ہے، میں وہاں سے کوئی خبر لاتا ہوں یا
آگ کا کوئی انگارہ لاتا ہوں تاکہ تم تاپو۔ پھر جب وہ اس کے پاس پہنچا تو آواز دی گئی کہ مبارک ہے وہ جو آگ میں ہے اور جو اس کے پاس ہے، اور پاک ہے اللہ جو رب ہے سارے جہان کا۔ تشریح: قبطی کی موت کے واقعے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے مدین چلے گئے تھے۔ مدین کا علاقہ بحر احمر کی اس شاخ کے مشرقی ساحل پر تھا جس کو خلیج عقبہ کہا جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ نے یہاں تقریباً 8 سال گزارے۔ اس کے بعد وہ اپنی اہلیہ کے ساتھ مصر واپس جانے کے لیے روانہ ہوئے۔ اس سفر میں وہ بحر احمر کی دونوں شاخوں کے درمیان اس پہاڑ کے کنارے پہنچے جس کا قدیم نام طور تھا اور اب اس کو جبل موسیٰ کہا جاتا ہے۔ یہ غالباً سردیوں کی رات تھی۔ حضرت موسیٰ کو دور پہاڑ پر ایک آگ سی چیز نظر آئی۔ وہ اس کی طرف روانہ ہوئے، مگر قریب پہنچ کر معلوم ہوا کہ یہ خدا کی تجلی تھی، نہ کہ کوئی انسانی آگ۔ پہاڑ کے اوپر جہاں حضرت موسیٰ نے روشنی دیکھی تھی وہاں آج بھی ایک قدیم درخت موجود ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہی وہ درخت ہے جس کے اوپر سے حضرت موسیٰ کو خدا کی آواز سنائی دی تھی۔ یہاں بعد کو عیسائی حضرات نے گرجا اور خانقاہ تعمیر کر دیا جو آج بھی لوگوں کے لیے زیارتگاہ بنا ہوا ہے۔ یا موسیٰ انہو انا اللہ العزیز الحکیم وَأَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّىٰ مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَىٰ لَا تَخَفْ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ إِلَّا مَن ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوءٍ فَإِنِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ فِي 9 آيَاتٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ۔ اے موسیٰ، یہ میں ہوں اللہ زبردست حکیم، اور تم اپنا عصا ڈال دو۔ پھر جب اس نے اس کو اس طرح حرکت کرتے ہوئے دیکھا جیسے وہ سانپ ہو تو وہ پیچھے کو مڑا اور پلٹ کر نہ دیکھا۔ اے موسیٰ، ڈرو نہیں، میرے حضور پیغمبر ڈرا نہیں کرتے مگر جس نے زیادتی کی۔ پھر اس نے برائی کے بعد اس کو بھلائی سے بدل دیا تو میں بخشنے والا مہربان ہوں۔ اور تم اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالو، وہ کسی عیب کے بغیر سفید نکلے گا۔ یہ دونوں مل کر 9 نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کی قوم کے پاس جاؤ۔
بے شک وہ نافرمان لوگ ہیں۔ پس جب ان کے پاس ہماری واضح نشانیاں آئیں، انہوں نے کہا یہ کھلا ہوا جادو ہے، اور انہوں نے ان کا انکار کیا، حالانکہ ان کے دلوں نے ان کا یقین کر لیا تھا، ظلم اور گھمنڈ کی وجہ سے۔ پس دیکھو کیسا برا انجام ہوا مفسدوں کا۔ تشریح: حضرت موسیٰ پہاڑ پر آگ کے لیے گئے تھے، مگر وہاں پہنچ کر معلوم ہوا کہ وہ پیغمبری کے لیے بلائے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب اپنے کسی بندے کو خصوصی عطیہ دیتا ہے تو اچانک اور غیر متوقع طور پر دیتا ہے، تاکہ وہ اس کو براہ راست اللہ کی طرف سے سمجھے اور اس کے اندر زیادہ سے زیادہ شکر کا جذبہ پیدا ہو۔ حضرت موسیٰ کی قوم اگرچہ اس وقت کے لحاظ سے ایک مسلم قوم تھی، مگر اب وہ بالکل بے جان ہو چکی تھی۔ دوسری طرف انہیں فرعون جیسے جابر حکمراں کے سامنے توحید کی دعوت پیش کرنا تھا، اس لیے اللہ تعالی نے آغاز ہی میں آپ کو عصا کا معجزہ عطا فرمایا۔ یہ عصا حضرت موسیٰ کے لیے ایک مستقل خدائی طاقت تھا۔ اس کے ذریعے سے فرعون کے مقابلے میں 9 معجزات ظاہر ہوئے۔ بنی اسرائیل کے لیے ظاہر ہونے والے معجزات ان کے علاوہ تھے۔ حضرت موسیٰ کے معجزات نے آخری حد تک آپ کی صداقت ثابت کر دی تھی۔ اس کے باوجود فرعون اور اس کے ساتھیوں نے آپ کا اعتراف نہیں کیا۔ اس کی وجہ ان کا ظلم اور علو تھا۔ فرعون اور اس کے ساتھی اپنی آزادی پر قید لگانے کے لیے تیار نہ تھے، مزید یہ کہ وہ جانتے تھے کہ موسیٰ کی بات ماننا اپنی بڑائی کی نفی کرنا ہے، اور کون ہے جو اپنی بڑائی کی نفی کی قیمت پر سچائی کو مانے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ۔ اور ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم عطا کیا، اور ان دونوں نے کہا کہ شکر ہے اللہ کے لیے جس نے ہم کو اپنے بہت سے ایمان والے بندوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ اور داؤد کا وارث سلیمان ہوا، اور کہا کہ اے لوگو، ہم کو پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے، اور ہم کو ہر قسم کی چیز دی گئی، بے شک یہ کھلا ہوا فضل ہے۔ تشریح: حضرت داؤد علیہ السلام بنی اسرائیل کے پیغمبر اور بادشاہ تھے۔ آپ کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام بھی پیغمبر اور بادشاہ ہوئے۔ آپ کی سلطنت فلسطین اور شرق اردن سے لے کر شام تک پھیلی ہوئی تھی۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کی صنعتی معلومات دی تھی، نیز آپ کو معجزاتی طور پر کئی چیزیں عطا ہوئی تھیں، مثلا چڑیوں کی بولیاں سمجھنا، اور ان کو تربیت دے کر انہیں خبر رسانی وغیرہ کے لیے استعمال کرنا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اپنے ہم زمانہ لوگوں پر غیر معمولی برتری حاصل تھی، مگر اس برتری نے ان کے اندر صرف تواضع کا جذبہ پیدا کیا۔ انہیں جو کچھ حاصل تھا اس کو انہوں نے براہ راست خدا کا عطیہ قرار دیا۔ حضرت سلیمان کی سلطنت کا زمانہ 965 قبل مسیح سے لے کر 926 قبل مسیح تک ہے۔
اس لحاظ سے آپ تقریباً 40 سال حکمران رہے۔ وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين۔ اور سلیمان کے لیے اس کا لشکر جمع کیا گیا، جن اور انسان اور پرندے، پھر ان کی جماعتیں بنائی جاتی، یہاں تک کہ جب وہ چونٹیوں کی وادی میں پہنچے، ایک چونٹی نے کہا، اے چونٹیوں، اپنے سوراخوں میں داخل ہو جاؤ، کہیں سلیمان اور اس کا لشکر تم کو کچل ڈالیں اور ان کو خبر بھی نہ ہو۔ پس سلیمان اس کی بات پر مسکراتے ہوئے ہنس پڑا اور کہا، اے میرے رب، مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کیا ہے، اور یہ کہ میں نیک کام کروں جو تجھ کو پسند ہو، اور اپنی رحمت سے تو مجھ کو اپنے نیک بندوں میں داخل کر۔ تشریح: حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر میں نہ صرف انسان تھے بلکہ جنات اور پرندے بھی آپ کی فوج میں شامل تھے۔ حضرت سلیمان کا لشکر ایک بار کسی وادی سے گزرا جہاں چونٹیاں بہت زیادہ تھیں۔ چونٹیوں نے غیر معمولی طور پر آپ کے لشکر کی عظمت کا اعتراف کیا۔ چونٹیوں نے اس موقع پر جو گفتگو کی اس کو حضرت سلیمان نے بھی سمجھ لیا۔ اس طرح کا کوئی واقعہ ایک عام انسان کو فخر و غرور میں مبتلا کرنے کے لیے کافی ہے، مگر حضرت سلیمان اپنے اس حال کو دیکھ کر سراپا شکر بن گئے۔ جو کچھ بظاہر خود انہیں حاصل تھا اس کو انہوں نے پورے طور پر خدا کے خانے میں ڈال دیا۔ یہی ہے صالح انسان کا طریقہ۔ وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا
إله إلا هو رب العرش العظيم۔ اور سلیمان نے پرندوں کا جائزہ لیا تو کہا، کیا بات ہے کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا ہوں؟ کیا وہ کہیں غائب ہو گیا ہے؟ میں اس کو سخت سزا دوں گا یا اس کو ذبح کر دوں گا، یا وہ میرے سامنے کوئی صاف حجت لائے۔ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ اس نے آ کر کہا کہ میں ایک چیز کی خبر لایا ہوں جس کی آپ کو خبر نہ تھی، اور میں سبا سے ایک یقینی خبر لے کر آیا ہوں۔ میں نے پایا کہ ایک عورت ان پر بادشاہی کرتی ہے اور اس کو سب چیز ملی ہے اور اس کا ایک بڑا تخت ہے۔ میں نے اس کو اور اس کی قوم کو پایا کہ سورج کو سجدہ کرتے ہیں اللہ کے سوا، اور شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے، پھر ان کو راستے سے روک دیا، بس وہ راہ نہیں پاتے کہ وہ اللہ کو سجدہ نہ کریں، جو آسمانوں اور زمین کی چھپی چیز کو نکالتا ہے، اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو۔ اللہ، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، مالک عرش عظیم کا۔ تشریح۔ سبا قدیم زمانے کی ایک دولت مند قوم تھی۔ اس کا زمانہ 1100 قبل مسیح سے لے کر 115 قبل مسیح تک ہے۔ اس کا مرکز یمن تھا۔ اس علاقے میں آج بھی اس کے شاندار کھنڈر پائے جاتے ہیں۔ حضرت سلیمان کے زمانے میں یہاں ایک عورت کی حکومت تھی۔ یہ لوگ سورج کی پرستش کرتے تھے۔ شیطان نے انہیں سکھایا کہ معبود وہی ہو سکتا ہے جو سب سے زیادہ نمایاں ہو۔ سورج چونکہ تمام دکھائی دینے والی چیزوں میں سب سے زیادہ نمایاں ہے، اس لیے وہی اس قابل ہے کہ اس کو معبود سمجھا جائے اور اس کی پرستش کی جائے۔ ہدہد کے ذریعے حضرت سلیمان کو قوم سبا کے بارے میں مفصل معلومات حاصل ہوئیں۔ یہ ہدہد غالباً آپ کی پرندوں کی فوج سے تعلق رکھتا تھا اور باقاعدہ تربیت یافتہ تھا۔ قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون۔ قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين۔ قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون۔ قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين۔ قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون۔ وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون۔ سلیمان نے کہا، ہم دیکھیں گے کہ تم نے سچ کہا یا تم جھوٹوں میں سے ہو۔
میرا یہ خط لے کر جاؤ، پھر اس کو ان لوگوں کی طرف ڈال دو، پھر ان سے ہٹ جانا، پھر دیکھنا کہ وہ کیا رد عمل ظاہر کرتے ہیں۔ ملکہ سبا نے کہا کہ اے دربار والو، میری طرف ایک باوقت خط ڈالا گیا ہے، وہ سلیمان کی طرف سے ہے، اور وہ ہے شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، کہ تم میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو اور مطیع ہو کر میرے پاس آ جاؤ۔ ملکہ نے کہا کہ اے درباریو، میرے معاملے میں مجھے رائے دو، میں کسی معاملے کا فیصلہ نہیں کرتی جب تک تم لوگ موجود نہ ہو۔ انہوں نے کہا ہم لوگ زوراور ہیں اور سخت لڑائی والے ہیں، اور فیصلہ آپ کے اختیار میں ہے، بس آپ دیکھ لیں کہ آپ کیا حکم دیتی ہیں۔ ملکہ نے کہا کہ بادشاہ لوگ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اس کو خراب کر دیتے ہیں اور اس کے عزت والوں کو ذلیل کر دیتے ہیں، اور یہی یہ لوگ کریں گے، اور میں ان کی طرف ایک ہدیہ بھیجتی ہوں، پھر دیکھتی ہوں کہ سفیر کیا جواب لاتے ہیں۔ تشریح: حضرت سلیمان کی قوت و سلطنت ایک خدائی عطیہ تھی۔ اسی طرح آپ نے سبا کی حکومت کے ساتھ جو معاملہ کیا وہ بھی ایک خدائی معاملہ تھا۔ ملکہ سبا نے معاملے کو خالص حقیقت پسندانہ انداز سے دیکھا۔ اس نے یہ رائے قائم کی کہ اگر ہم سلیمان کی طاقت سے ٹکرائیں تو زیادہ امکان یہ ہے کہ ہم ہاریں گے، اور پھر ہمارے ساتھ وہی کیا جائے گا جو ہر غالب قوم مغلوب قوم کے ساتھ کرتی ہے۔ اس کے برعکس اگر ہم اطاعت قبول کر لیں تو ہم تباہی سے بچ جائیں گے۔ تاہم ملکہ نے ابتدائی اندازی کے لیے تحفے بھیجنے کا طریقہ اختیار کیا تاکہ معلوم ہو جائے کہ سلیمان ہماری دولت کے خواہشمند ہیں یا اس سے آگے ان کا ہم سے کوئی اصولی مطالبہ ہے۔ فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون۔ پھر جب سفیر سلیمان کے پاس پہنچا، اس نے کہا کیا تم لوگ مال سے میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ بس اللہ نے جو کچھ مجھے دیا ہے وہ اس سے بہتر ہے جو اس نے تم کو دیا ہے، بلکہ تم ہی اپنے تحفے سے خوش ہو۔ ان کے پاس واپس جاؤ، ہم ان پر ایسے لشکر لے آئیں گے جن کا مقابلہ وہ نہ کر سکیں گے، اور ہم ان کو وہاں سے بے عزت کر کے نکال دیں گے اور وہ خوار ہوں گے۔ تشریح: حضرت سلیمان کو نبوت اور خدا کی معرفت کی شکل میں جو قیمتی دولت ملی تھی، اس کے مقابلے میں ہر دوسری دولت ان کی نظر میں ہیچ ہو چکی تھی۔ چنانچہ ملکہ سبا کی طرف سے جب ان کے پاس سونے چاندی کے تحفے پہنچے تو انہوں نے ان کی طرف نگاہ بھی نہ کی۔ حضرت سلیمان نے اپنے عمل سے ملکہ سبا کے سفیروں کو یہ تاثر دیا کہ میرا معاملہ اصولی معاملہ ہے، نہ کہ مفاد کا معاملہ۔ یعنی کیا تم مال دے کر مجھ کو متاثر کرنا چاہتے ہو کہ میں تم کو تمہارے شرک پر چھوڑ دوں اور تمہاری حکومت تمہارے پاس رہنے دوں؟
قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم سلیمان نے کہا کہ اے دربار والو، تم میں سے کون اس کا تخت میرے پاس لاتا ہے اس سے پہلے کہ وہ لوگ مطیع ہو کر میرے پاس آئیں؟ جنوں میں سے ایک دیو نے کہا، میں اس کو آپ کے پاس لے آؤں گا اس سے پہلے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں، اور میں اس پر قدرت رکھنے والا امانت دار ہوں۔ جس کے پاس کتاب کا ایک علم تھا اس نے کہا، میں آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے اس کو لا دوں گا۔ پھر اس نے تخت کو اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو اس نے کہا، یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے جانچے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری، اور جو کوئی شکر کرے تو وہ اپنے ہی لیے شکر کرتا ہے، اور جو شخص ناشکری کرے تو میرا رب بے نیاز ہے، کرم کرنے والا ہے۔ تشریح: حضرت سلیمان کے پاس اگرچہ غیر معمولی طاقت تھی، مگر انہوں نے استعمال طاقت کے بجائے مظاہرہ طاقت کے ذریعے قوم سبا کو زیر کرنے کا منصوبہ بنایا۔ چنانچہ آپ نے اپنے خصوصی کارندے کے ذریعے ملکہ کے تخت کو مارب کے محل سے یروشلم منگوا لیا۔ تخت کو منگانے کا واقعہ غالباً اس وقت پیش آیا جبکہ تحفہ کی واپسی کے بعد ملکہ سبا یمن سے فلسطین کے لیے روانہ ہوئی تاکہ وہ حضرت سلیمان کے دربار میں پہنچ کر براہ راست آپ سے گفتگو کرے۔ ملکہ سبا کا اپنے خدم و حشم کے ساتھ یہ سفر یقیناً اس وقت ہوا ہوگا جبکہ اس کے سفارتی وفد نے واپس جا کر حضرت سلیمان کی حکمت کی باتیں اور آپ کے غیر معمولی کردار کی شہادت دی اور آپ کی غیر معمولی عظمت کا حال بیان کیا۔ مارب سے یروشلم کا فاصلہ تقریباً 1000 میل ہے۔ یہ لمبا فاصلہ اس طرح طے ہوا کہ ادھر حضرت سلیمان کی زبان سے حکم کے الفاظ نکلے اور ادھر زر و جواہر سے جڑا ہوا تخت ان کے سامنے رکھا ہوا موجود تھا۔ اس غیر معمولی قوت کے باوجود حضرت سلیمان کے اندر فخر کا کوئی جذبہ پیدا نہیں ہوا، وہ سرتاپا تواضع بن کر خدا کے آگے جھکے رہے۔ قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين
وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. سلیمان نے کہا کہ اس کے تخت کا روپ بدل دو، دیکھے وہ سمجھ پاتی ہے یا ان لوگوں میں سے ہو جاتی ہے جس کو سمجھ نہیں۔ تو پس جب وہ آئی تو کہا گیا کیا تمہارا تخت ایسا ہی ہے؟ اس نے کہا گویا کہ یہ وہی ہے اور ہم کو اس سے پہلے معلوم ہو چکا تھا اور ہم فرمانبرداروں میں تھے، اور اس کو روک رکھا تھا ان چیزوں نے جن کو وہ اللہ کے سوا پوچھتی تھی، وہ منکر لوگوں میں سے تھی۔ اس سے کہا گیا کہ محل میں داخل ہو۔ بس جب اس نے اس کو دیکھا تو اس کو خیال کیا کہ وہ گہرا پانی ہے اور اپنی دونوں پنڈلیاں کھول دیں۔ سلیمان نے کہا یہ تو ایک محل ہے جو شیشوں سے بنایا گیا ہے۔ اس نے کہا کہ اے میرے رب، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا اور میں سلیمان کے ساتھ ہو کر اللہ رب العالمین پر ایمان لائی۔ تشریح: ملکہ سبا اپنے ملک سے روانہ ہو کر بیت المقدس پہنچی۔ یہاں وہ حضرت سلیمان کے محل میں داخل ہوئی تو بالکل انجان طور پر اس کے سامنے ایک تخت لایا گیا اور کہا گیا کہ دیکھو کیا یہ تمہارا تخت ہے؟ یہ دیکھ کر وہ خدا کی قدرت پر حیران رہ گئی کہ اپنے جس تخت کو وہ مارب کے محل میں محفوظ کر کے آئی تھی وہ پراسرار طور پر 1500 میل کا فاصلہ طے کر کے بیت المقدس پہنچ گیا ہے۔ حضرت سلیمان کے محل میں داخل ہو کر ملکہ سبا ایک ایسے مقام پر پہنچی جس کا فرش صاف شفاف شیشے کی موٹی تختیوں سے بنایا گیا تھا اور اس کے نیچے پانی بہہ رہا تھا۔ ملکہ جب چلتے ہوئے یہاں پہنچی تو اس کو اچانک محسوس ہوا کہ اس کے آگے پانی کا حوض ہے۔ اس وقت اس نے وہی کیا جو پانی میں اترنے والا ہر آدمی کرتا ہے، یعنی اس نے غیر ارادی طور پر اپنے کپڑے اٹھا لیے۔ اس طرح گویا عملی تجربے کی زبان میں اس کو بتایا گیا کہ انسان ظاہر کو دیکھ کر فریب کھا جاتا ہے، مگر اصل حقیقت اکثر اس سے مختلف ہوتی ہے جو ظاہری آنکھوں سے دکھائی دیتی ہے۔ آدمی ظاہری طور پر سورج اور چاند کو نمایاں دیکھ کر ان کی پرستش کرنے لگتا ہے، حالانکہ حقیقی خدا وہ ہے جو ان ظواہر سے آگے ہے۔ ملکہ سبا اب تک قومی روایات کے زیر اثر سورج کی پرستش کر رہی تھی، مگر حضرت سلیمان کے قریب پہنچ کر اس نے جو کچھ سنا اور جو کچھ دیکھا اس نے اس کے ذہن سے غیر اللہ کی عظمت کا یکسر خاتمہ کر دیا۔ اس نے دین شرک کو چھوڑ دیا اور دین توحید کو دل و جان سے اختیار کر لیا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ قَالَ يَا قَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ قالوا اطَّيَّرْنَا بِكَ وَبِمَن مَّعَكَ
قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون. اور ہم نے سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو. پھر وہ دو فریق بن کر آپس میں جھگڑنے لگے. اس نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، تم بھلائی سے پہلے برائی کے لیے کیوں جلدی کر رہے ہو؟ تم اللہ سے معافی کیوں نہیں چاہتے کہ تم پر رحم کیا جائے؟ انہوں نے کہا ہم تو تم کو اور تمہارے ساتھ والوں کو منحوس سمجھتے ہیں. اس نے کہا کہ تمہاری بری قسمت اللہ کے پاس ہے، بلکہ تم تو آزمائے جا رہے ہو. تشریح: حضرت صالح علیہ السلام نے توحید خالص کی دعوت شروع کی تو ان کی قوم دو طبقوں میں بٹ گئی. جو لوگ قوم کے بڑے تھے وہ اپنی بڑائی میں گم رہے اور حضرت صالح کے بیامیز دین کو قبول کرنے کے لیے نہ ہوئے. البتہ چھوٹے لوگوں میں سے کچھ افراد نکلے جنہوں نے آپ کی پکار پر لبیک کہا. ان دونوں گروہوں میں اختلافی بحثیں شروع ہو گئیں. بڑے لوگ پرفخر انداز میں کہتے کہ ہم تمہارے منکر ہیں، پھر ہمارے انکار کی پاداش میں جو عذاب تم لا سکتے ہو لے آؤ. کبھی کوئی مصیبت پڑتی تو وہ کہہ دیتے کہ صالح اور ان کے ساتھیوں کی نحوست کی وجہ سے یہ بلا ہمارے اوپر آئی ہے. یہ باتیں وہ حضرت صالح اور آپ کی دعوت کی تحقیر کے طور پر کہتے تھے، نہ کہ سنجیدہ خیال کے طور پر. ان کی اچھی حالت اور ان کی بری حالت دونوں خدا کی طرف سے تھی، مگر اچھی حالت سے انہوں نے جھوٹے فقر کی غذا لی اور بری حالت سے جھوٹی شکایت کی. ان کے درمیان حق کے دائی کا اٹھنا ان کے لیے خدا کا ایک امتحان تھا. وہ اس آزمائش کے میدان میں کھڑے کیے گئے تھے کہ وہ حق کو پہچان کر اس کا ساتھ دیتے ہیں یا اس کے مقابلے میں اندھے بہرے بنے رہتے ہیں، مگر وہ دوسری باتوں میں الجھے رہے اور اصل معاملے کو سمجھنے سے قاصر رہے. وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ 9 رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ قَالُوا تَقَاسَمُوا بِاللَّهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَأَنجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ. اور شہر میں 9 آدمی تھے جو زمین میں فساد کرتے تھے اور اصلاح کا کام نہ کرتے تھے. انہوں نے کہا کہ تم لوگ اللہ کی قسم کھاؤ کہ ہم اس کو اور اس کے لوگوں کو چپکے سے ہلاک کر دیں گے. پھر اس کے ولی سے کہہ دیں گے کہ ہم اس کے گھر والوں کی ہلاکت کے وقت موجود نہ تھے اور بے شک ہم سچے ہیں. اور انہوں نے ایک تدبیر کی
اور ہم نے بھی ایک تدبیر کی اور ان کو خبر بھی نہ ہوئی، بس دیکھو کیسا ہوا ان کی تدبیر کا انجام۔ ہم نے ان کو اور ان کی پوری قوم کو ہلاک کر دیا، بس یہ ہیں ان کے گھر ویران پڑے ہوئے ان کے ظلم کے سبب سے۔ بے شک اس میں سبق ہے ان لوگوں کے لیے جو جانیں، اور ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو ایمان لائے اور جو ڈرتے تھے۔ تشریح: قوم میں 9 بڑے سردار تھے، وہ اپنے کو بڑا باقی رکھنے کے لیے حق کو چھوٹا کرنے کی کوشش میں لگے رہتے تھے، اور اس قسم کی کوشش بلا شبہ خدا کی زمین میں سب سے بڑا فساد ہے۔ ان سرداروں نے آخری مرحلے میں حضرت صالح کو ہلاک کرنے کی سازش کی، مگر قبل اس کے کہ وہ اپنے خفیہ منصوبے کے مطابق حضرت صالح کے خلاف کوئی اقدام کریں، خدا نے خود ان کو پکڑ لیا۔ وہ اپنی ساری بڑائی کے باوجود اس طرح برباد کر دیے گئے کہ ان کی قدیم بستیوں میں اب صرف ان کے ٹوٹے ہوئے کھنڈر ان کی یادگار باقی رہ گئے ہیں۔ اس قسم کے تاریخی واقعات میں بہت بڑا سبق چھپا ہوا ہے، مگر اس سبق کو وہی شخص پائے گا جو اس کو قانون الہی سے جوڑے۔ اس کے برعکس اس کو جو لوگ اس کو اسباب طبیعی سے جوڑیں وہ اس سے کوئی سبق حاصل نہیں کر سکتے۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِّن قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَاهَا مِنَ الْغَابِرِينَ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى اللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ۔ اور لوط کو جب اس نے اپنی قوم سے کہا، کیا تم بے حیائی کرتے ہو اور تم دیکھتے ہو؟ کیا تم مردوں کے ساتھ شہوت رانی کرتے ہو عورتوں کو چھوڑ کر؟ بلکہ تم لوگ بے سمجھ ہو۔ پھر اسی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ انہوں نے کہا، لوط کے گھر والوں کو اپنی بستی سے نکال دو، یہ لوگ پاک صاف بنتے ہیں۔ پھر ہم نے اس کو اور اس کے لوگوں کو نجات دی سوا اس کی بیوی کے، جس کا پیچھے رہ جانا ہم نے طے کر دیا تھا، اور ہم نے ان پر برسایا ایک ہولناک برسانا۔ پس کیسا برا برساؤ تھا ان پر جن کو آگاہ کیا جا چکا تھا۔ کہو حمد ہے اللہ کے لیے اور سلام اس کے ان بندوں پر جن کو اس نے منتخب فرمایا۔
کیا اللہ بہتر ہے یا وہ جن کو وہ شریک کرتے ہیں؟ تشریح: قوم لوط اپنی لذتیت میں امرت پرستی کی حد تک پہنچ گئی تھی۔ حضرت لوط نے قوم کے ضمیر کو جھنجھوڑتے ہوئے کہا کہ خدا کے بندو، تم کو آنکھ دی گئی ہے کہ دیکھو، اور بھلے برے کی تمیز دی گئی ہے کہ پہچانو، پھر کیسے تم وہ کام کرتے ہو جو کھلی ہوئی بے حیائی کا کام ہے؟ قوم کے پاس اس کا کوئی جواب نہ تھا۔ وہ پیغمبر کی بات کو دلیل سے رد نہیں کر سکتے تھے، اس لیے وہ پیغمبر کے خلاف جارحیت پر آمادہ ہو گئے۔ مگر جب یہ نوبت آ جائے تو پھر بلا تاخیر خدا کا فیصلہ آ جاتا ہے۔ چنانچہ خدا نے آتش فشاں مادہ برسا کر انہیں ہلاک کر دیا۔ اس خدائی فیصلے سے حضرت لوط کی بیوی بھی نہ بچی جو مشرکوں سے ملی ہوئی تھی۔ خدا کا معاملہ ہر شخص سے اس کے ذاتی عمل کی بنیاد پر ہوتا ہے، نہ کہ رشتہ اور تعلق کی بنیاد پر۔ تاریخ کے مذکورہ واقعات پر جو شخص غور کرے گا وہ پکار اٹھے گا کہ اس خدا کا شکر ہے جس نے ہر دور میں انسان کی رہنمائی کا انتظام کیا، اور پھر ان بندوں کی عقیدت سے اس کا سینہ لبریز ہو جائے گا جنہوں نے اپنی زندگی کامل طور پر خدا کے حوالے کر کے خدا کے منصوبے ہدایت کی تکمیل کی۔ أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ بھلا وہ کون ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور تمہارے لیے آسمان سے پانی اتارا، پھر ہم نے اس سے رونق والے باغ اگائے، تمہارے بس میں نہ تھا کہ تم ان درختوں کو اگا سکتے۔ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ بلکہ وہ راہ سے انحراف کرنے والے لوگ ہیں۔ بھلا کس نے زمین کو ٹھہرنے کے لائق بنایا اور اس کے درمیان ندیاں جاری کیں، اور اس کے لیے اس نے پہاڑ بنائے اور دو سمندروں کے درمیان پردہ ڈال دیا۔ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ بلکہ ان کے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ تشریح: کائنات ناقابل قیاس حد تک عظیم ہے، اس کی عظمت کے آگے وہ الفاظ سراسر ناکافی ہو جاتے ہیں جو گمراہ کن انسان اس کی غیر خدائی توجیہ کے لیے بولتا رہا ہے، خواہ وہ قدیم مشرک انسان کے بت ہوں یا جدید ملحد انسان کے وہ نظریات جو اسباب اور اتفاقات کی اصطلاحوں میں بیان کیے جاتے ہیں۔ بے شمار اجرام کو پیدا کر کے انہیں اتھاہ خلا میں متحرک کرنا، زمین کو نہایت اعلیٰ اہتمام کے ذریعے زندگی کے موافق بنانا، پانی اور نباتات جیسی نادر چیزوں کو انتہائی افراد کے ساتھ وجود میں لانا،
مسلسل حرکت کرتی ہوئی زمین پر کامل سکون کے حالات پیدا کرنا، دریاؤں اور پہاڑوں کے ذریعے زمین کو جائے رہائش بنانا، پانی کے سطحی تناؤ سرفیس ٹینشن کے ذریعے کھاری پانی اور میٹھے پانی کو ایک دوسرے سے الگ رکھنا، یہ اور اس طرح کے دوسرے واقعات اس سے زیادہ عظیم ہیں کہ کوئی بت انہیں وقوع میں لائے یا کوئی اندھا طبیعی قانون ان کو وجود دے سکے۔ حقیقت یہ ہے کہ ایک اللہ کے سوا دوسری بنیادوں پر کائنات کی توجیہ کرنا جھوٹی توجیہ کو توجیہ کے قائم مقام بنانا ہے۔ یہ انحراف ہے، نہ کہ فی الواقع کوئی توجیہ۔ أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ أَمَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ کون ہے جو بے بس کی پکار کو سنتا ہے اور اس کے دکھ کو دور کر دیتا ہے اور تم کو زمین کا جانشین بناتا ہے؟ کیا اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہے؟ تم بہت کم نصیحت پکڑتے ہو۔ کون ہے جو تم کو خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں راستہ دکھاتا ہے؟ اور کون اپنی رحمت کے آگے ہواؤں کو خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ اللہ بہت برتر ہے اس سے جن کو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ کون ہے جو خلق کی ابتدا کرتا ہے اور پھر اس کا اعادہ کرتا ہے؟ اور کون تم کو آسمانوں اور زمین سے روزی دیتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ کہو کہ اپنی دلیل لاؤ اگر تم سچے ہو۔ تشریح: ایک حاجت مند کی حاجت پوری ہونا اس وقت ممکن ہوتا ہے جبکہ تمام کائناتی اسباب اس کے ساتھ موافقت کریں۔ پھر ایک قادر مطلق خدا کے سوا کون ہے جو اتنے بڑے پیمانے پر تمام موافق اسباب کو جمع کر سکتا ہو؟ اسی طرح ایک قوم کا ہٹنا اور دوسری قوم کا اس کی جگہ لینا، سمندری جہاز کا اور موجودہ زمانے میں ہوائی جہاز کا امکانات فطرت سے فائدہ اٹھا کر اندھیرے اور اجالے میں سفر کرنا، سمندر سے بھاپ کا اٹھنا اور پھر بارش بن کر برسنا، چیزوں کو عدم سے وجود میں لانا اور پھر ان کو دوبارہ پیدا کرنا، انسان کے لیے وسیع پیمانے پر ہر قسم کے رزق کا بندوبست کرنا، یہ سب خدائی سطح کے کام ہیں اور ایک برتر خدا ہی ان کو انجام دے سکتا ہے۔ یہی زمین پر ظاہر ہونے والے تمام واقعات کا حال ہے۔ یہاں ایک واحد واقعے کو ظہور میں لانے کے لیے بھی اتنے بے شمار عوامل درکار ہوتے ہیں کہ ان کو وہی ہستی ظہور میں لا سکتی ہے جس کے قبضے میں
ساری کائنات ہو۔ پھر یہ کس قدر بے عقلی کی بات ہے کہ آدمی ایک خدا کے سوا کسی اور کو اپنے جذبات عبودیت کا مرکز بنائے، وہ ایک خدا کے سوا کسی اور کی پرستش کرے۔ قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون وقال الذين كفروا أئذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين۔ کہو کہ اللہ کے سوا آسمانوں اور زمین میں کوئی غیب کا علم نہیں رکھتا، اور وہ نہیں جانتے کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے، بلکہ آخرت کے باب میں ان کا علم الجھ گیا ہے، بلکہ وہ اس کی طرف سے شک میں ہیں، بلکہ وہ اس سے اندھے ہیں۔ اور انکار کرنے والوں نے کہا، کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے اور ہمارے باپ دادا بھی، تو کیا ہم زمین سے نکالے جائیں گے؟ اس کا وعدہ ہمیں بھی دیا گیا اور اس سے پہلے ہمارے باپ دادا کو بھی، یہ محض اگلوں کی کہانیاں ہیں۔ کہو کہ زمین میں چلو پھرو، پھر دیکھو کہ مجرموں کا انجام کیا ہوا۔ تشریح: کسی پیغمبر کے مخاطب آخرت کے مطلق منکر نہ تھے، بلکہ وہ اس تصور آخرت کے منکر تھے جس کو پیغمبر پیش کرتے تھے۔ لوگ یہ یقین کیے ہوئے تھے کہ آخرت کا مسئلہ ان کے اپنے لیے نہیں ہے بلکہ دوسروں کے لیے ہے۔ پیغمبر نے بتایا کہ آخرت تمہارے لیے بھی ویسا ہی ایک سنگین مسئلہ ہے جیسا کہ وہ دوسروں کے لیے ہے۔ لوگ سمجھتے تھے کہ اپنے بزرگوں سے وابستگی آخرت میں ان کے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے گی۔ پیغمبروں نے بتایا کہ آخرت میں صرف خدا کی رحمت آدمی کے کام آئے گی، نہ کہ کسی بزرگ سے وابستگی۔ یہی وجہ ہے کہ وہ لوگ آخرت کے بارے میں ایک قسم کی ذہنی الجھن میں پڑے ہوئے تھے۔ ان کے بعد سرفرے کبھی ایسے الفاظ بولتے جیسے کہ وہ آخرت کے منکر ہوں، مگر عام لوگوں کا حال یہ تھا کہ وہ نفس آخرت کا انکار نہیں کرتے تھے۔ البتہ پیغمبر کے تصور آخرت کو ماننے میں زندگی کی آزادیاں ختم ہوتی تھیں، اس لیے ان کا نفس اس کو ماننے کے لیے تیار نہ تھا۔ چنانچہ اس کے جواب میں وہ ایسی باتیں کرتے تھے جیسے کہ وہ شک میں ہوں۔ اپنی اس ذہنی کیفیت کی وجہ سے انہوں نے آخرت کے دلائل پر کبھی سنجیدگی کے ساتھ غور نہیں کیا، اس کے بارے میں وہ اندھے بہرے بنے رہے۔ حقیقت یہ ہے کہ قوموں کا فیصلہ کرنے کے لیے جو طاقتیں درکار ہیں وہ صرف خدا عالم الغیب کو حاصل ہیں۔ وہ جزئی طور پر موجودہ دنیا میں بھی اپنا فیصلہ نافذ کرتا ہے، اور وہی آخرت میں کلی طور پر تمام قوموں کے اوپر اپنا فیصلہ نافذ فرمائے گا۔ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ
في ضيق مما يمكرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين اور ان پر غم نہ کرو اور دل تنگ نہ ہو ان تدبیروں پر جو وہ کر رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب ہے اگر تم سچے ہو۔ کہو کہ جس چیز کی تم جلدی کر رہے ہو شاید اس میں سے کچھ تمہارے پاس آ لگا ہو، اور بے شک تمہارا رب لوگوں پر بڑے فضل والا ہے، مگر ان میں سے اکثر شکر نہیں کرتے۔ اور بے شک تمہارا رب خوب جانتا ہے جو ان کے سینے چھپائے ہوئے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں، اور آسمانوں اور زمین کی کوئی پوشیدہ چیز نہیں ہے جو ایک واضح کتاب میں درج نہ ہو۔ تشریح: غم نہ کرو کا مطلب دائی حق کو غم سے روکنا نہیں ہے۔ غم تو دائی کی غذا ہے، یہ دراصل حق کی بے بسی کی تردید ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے ناموافق حالات کے باوجود آخرکار بہرحال حق کو اور حق کا ساتھ دینے والوں کو کامیابی حاصل ہوگی۔ حق کے دائی کے مخالفین جب حق کے دائی کی مخالفت کرتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک شخص کی مخالفت کر رہے ہیں۔ وہ نہیں سمجھتے کہ یہ خود خدا کی مخالفت ہے، نہ کہ محض ایک شخص کی مخالفت۔ یہ صورتحال صرف اس وقت تک باقی رہتی ہے جب تک امتحان کی مدت ختم نہ ہوئی ہو۔ امتحان کی مقررہ مدت ختم ہوتے ہی خدا کی طاقتیں ظاہر ہو جاتی ہیں اور وہ مخالفین کا اس طرح خاتمہ کر دیتی ہیں جیسے کہ کبھی ان کی کوئی حیثیت ہی نہ تھی۔ آدمی کے لیے اس سے بڑی کوئی نادانی نہیں کہ وہ آزمائش کی فرصت کو اپنے لیے سرکشی کی فرصت کے ہمانہ بنا لے۔ إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم فتوكل على الله إنك على الحق المبين إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون۔ بے شک یہ قرآن بنی اسرائیل پر بہت سی چیزوں کو واضح کر رہا ہے جن میں وہ اختلاف رکھتے ہیں، اور وہ ہدایت اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے۔ بے شک تمہارا رب اپنے حکم کے ذریعے ان کے درمیان فیصلہ کرے گا، اور وہ
زبردست ہے، جاننے والا ہے۔ بس اللہ پر بھروسہ کرو، بے شک تم صریح حق پر ہو۔ تم مردوں کو نہیں سنا سکتے اور نہ تم بہروں کو اپنی پکار سنا سکتے ہو جبکہ وہ پیٹ پھیر کر چلے جائیں، اور نہ تم اندھوں کو ان کی گمراہی سے بچا کر راستہ دکھانے والے ہو۔ تم تو صرف ان کو سنا سکتے ہو جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں پھر فرمانبردار بن جاتے ہیں۔ تشریح: انسان ایک ایسی مخلوق ہے جو آنکھ، کان اور دماغ کی صلاحیتیں رکھتا ہے۔ ان صلاحیتوں کو اگر کھلے طریقے سے استعمال کیا جائے تو وہ بے خطا طور پر حقیقتوں کو دیکھنے اور پہچاننے کا ذریعہ بن سکتی ہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص اپنے آپ کو کسی مصنوعی تصور سے مغلوب کر لے تو اس کی ادراک کی صلاحیتیں معطل ہو کر رہ جاتی ہیں۔ اس کے سامنے حقیقت بے نقاب صورت میں آتی ہے مگر وہ اس سے اس طرح بے خبر رہتا ہے جیسے کہ وہ اندھا بہرا ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ اس دنیا میں اسی شخص کو راستہ دکھایا جا سکتا ہے جو راستہ دیکھنا چاہے۔ جس کے اندر خود راستے کی طرف نہ ہو اس کے لیے کسی رہنما کی رہنمائی کام آنے والی نہیں۔ حق پرست بننے کے لیے سب سے زیادہ جو چیز درکار ہے وہ اعتراف ہے۔ اس دنیا میں اسی شخص کو ہدایت ملتی ہے جس کے اندر یہ مادہ ہو کہ جو بات دلائل سے واضح ہو جائے وہ فوراً اس کو مان لے اور اپنی زندگی کو اس کی ماتحتی میں دے دے۔ جو لوگ خدا کی دعوت کے آگے نہ جھکیں انہیں آخرکار خدا کے فیصلے کے آگے جھکنا پڑتا ہے، مگر اس وقت کا جھکنا کسی کے کچھ کام آنے والا نہیں۔ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا جَاءُوا قَالَ أَكَذَّبْتُمْ بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا أَمْ مَاذَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنطِقُونَ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ اور جب ان پر بات آ پڑے گی تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک دابہ نکالیں گے جو ان سے کلام کرے گا کہ لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ اور جس دن ہم ہر امت میں سے ایک گروہ ان لوگوں کا جمع کریں گے جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے پھر ان کی جماعت بندی کی جائے گی یہاں تک کہ جب وہ آ جائیں گے تو خدا کہے گا کہ تم نے میری آیتوں کو جھٹلایا حالانکہ تمہارا علم ان کا احاطہ نہ کر سکا، یا بولو کہ تم کیا کرتے تھے، اور ان پر بات پوری ہو جائے گی اس سبب سے کہ انہوں نے ظلم کیا، پس وہ کچھ نہ بول سکیں گے۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے رات بنائی تاکہ لوگ اس میں آرام کریں اور دن کہ اس میں دیکھیں؟ بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین کرتے ہیں۔
تشریح: جب اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہوگا کہ زمین کی موجودہ تاریخ ختم کر دی جائے تو آخری طور پر کچھ غیر معمولی نشانیاں ظاہر ہوں گی۔ انہی میں سے ایک دابہ کا ظہور ہے۔ انسانی داعیوں کی زبان سے جو بات لوگوں نے نہیں مانی، اس کا اعلان ایک غیر انسانی مخلوق کے ذریعے کرایا جائے گا۔ تاہم یہ امتحان کا وقت ختم ہونے کا گھنٹہ ہوگا، نہ کہ امتحان کا وقت شروع ہونے کا اعلان۔ قیامت میں جب تمام لوگ حاضر ہوں گے تو ان کی جماعتیں بنائی جائیں گی۔ ماننے والے ایک طرف کر دیے جائیں گے اور نہ ماننے والے دوسری طرف۔ اس کے بعد منکرین سے پوچھا جائے گا کہ تمہارے پاس کون سی علمی دلیل تھی جس کی بنا پر تم نے صداقت کا انکار کیا؟ اس وقت ان کا لاجواب ہونا ثابت کرے گا کہ ان کا انکار محض ضد اور تعصب پر مبنی تھا۔ اگرچہ اپنے کو برحق ظاہر کرنے کے لیے وہ جھوٹے دلائل پیش کیا کرتے تھے، اس وقت ان پر کھلے گا کہ داعی کے ملفوظ کلام کے علاوہ رات اور دن بھی غیر ملفوظ زبان میں ان کو امر حق سے مطلع کر رہے تھے۔ رات کی نیند گویا موت کی تمثیل تھی اور صبح کا جاگنا دوبارہ جی اٹھنے کی تمثیل۔ اعلان حق کے اتنے غیر معمولی اہتمام کے باوجود وہ حق کی دریافت سے محروم رہے۔ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اور جس دن سور پھونکا جائے گا تو گھبرا اٹھیں گے جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں، مگر وہ جس کو اللہ چاہے، اور سب چلے آئیں گے اس کے آگے عاجزی سے۔ اور تم پہاڑوں کو دیکھ کر گمان کرتے ہو کہ وہ جمے ہوئے ہیں اور وہ چلیں گے جیسے بادل چلیں۔ یہ اللہ کی کاریگری ہے جس نے ہر چیز کو محکم کیا ہے۔ بے شک وہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ جو شخص بھلائی لے کر آئے گا تو اس کے لیے اس سے بہتر ہے، اور وہ اس دن گھبراہٹ سے محفوظ ہوں گے۔ اور جو شخص برائی لے کر آیا تو ایسے لوگ اونھے منہ آگ میں ڈال دیے جائیں گے۔ تم وہی بدلہ پا رہے ہو جو تم کرتے تھے۔ تشریح: موجودہ دنیا میں انکار کا اصل سبب انسان کی بے خوفی ہے۔ یہ دراصل بے خوفی کی نفسیات ہے جس کی وجہ سے آدمی حق کو نظر انداز کرتا ہے اور اس کے مقابلے میں سرکشی کا رویہ اختیار کرتا ہے۔ مگر جب امتحان کی مدت ختم ہوگی اور اس کی علامت کے طور پر سور پھونک دیا جائے گا تو اچانک لوگ محسوس کریں گے کہ ان کی بے خوفی محض بے خبری کی بنا پر تھی۔ اس دن تمام بڑائیاں ریت کی دیوار کی طرح ڈھہ جائیں گی۔ یہ ایسا سخت لمحہ ہوگا کہ انسان تو درکنار، پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔
उस वक्त सारा इज्ज एक तरफ हो जाएगा और सारी कुदरत दूसरी तरफ, जैसा कि वो फिलवाक़ा है। उस दिन वो तमाम चीजें बिल्कुल गैर अहम हो जाएंगी जिनको लोग दुनिया में अहम समझे हुए थे। उस दिन सारा वजन सिर्फ अमल साले में होगा। उस दिन खोने वाले पाएंगे और पाने वाले अबदी तौर पर महरूम होकर रह जाएंगे। इन्नमा उमिरतु अन अअबुद रब्ब हादिहिल बल्दतिल लज़ी हर्रमहा वलहु कुल्लु शैइन व उमिरतु अन अकून मिनल मुस्लिमीन व अन अत्लुवल कुरआन फमन इह्तदा फइन्नमा यह्तदी लिनफ्सिहि व मन ضل फकुल इन्नमा अना मिनल मुन्ज़िरीन वक़ुल अल्हम्दुलिल्लाहि सयुरीकुम आयातिहि फतअरिफूनहा वमा रब्बुक बिगाफिलिन अम्मा तअमलून। मुझको यही हुक्म दिया गया है कि मैं इस शहर के रब की इबादत करूं जिसने उसको मोहतरम ठहराया और हर चीज उसी की है, और मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं फर्माबरदारी करने वालों में से बनूं और ये कि कुरान को सुनाऊं। फिर जो शख्स राह पर आएगा तो वो अपने लिए राह पर आएगा, और जो गुमराह हुआ तो कह दो कि मैं तो सिर्फ डराने वालों में से हूं। और कहो कि सब तारीफ अल्लाह के लिए है, वो तुमको अपनी निशानियां दिखाएगा तो तुम उनको पहचान लोगे, और तुम्हारा रब उससे बेखबर नहीं जो तुम करते हो। तशरीह, इस शहर मक्का का हवाला कुरान के मुखातब अव्वल की रायत से है, ताहम ये एक उसलूब कलाम की बात है। आयत का असल मुद्दा इंसान को इस अबदी हकीकत की तरफ मुतवज्जह करना है कि उसके लिए एक ही सही रवैया है, और वो ये कि वो एक खुदा का इबादत गुजार बने। दाई का काम सुनाना है, यानी अम्र हक का ऐलान। आदमी को दाई की लफ्जी पुकार में मानवी हकीकत का इदराक करना है। बेजोर दावत में खुदाई ताकत का जलवा देखना है। जो लोग इस सलाहियत का सबूत दें वही वो लोग हैं जो खुदा के अबदी इनामात के मुस्तहिक करार दिए जाएंगे। खुदा अपनी निशानियां दिखाएगा। इस पेशिनगोई का एक पहलू कुरान के मुखातब अव्वल से ताल्लुक रखता है, जिनको दौर अव्वल में जंग बद्र और फतह मक्का की सूरत में खुदा की निशानियां दिखाई गईं। इसका दूसरा पहलू वो है जिसका ताल्लुक कुरान की अबदियत से है। इस दूसरे एतबार से मौजूदा जमाने में जाहिर होने वाली साइंसी निशानियां भी इस गैर मामूली पेशिनगोई के वसीतर मिस्दाक में शामिल हैं।